عمران علی، مسلم ٹاؤن لاہور، پوچھتے ہیں کہ ابن صفی مرحوم اور ان کی فیملی کے حوالے سے اگر کچھ یادیں باتیں آپ کے دل و دماغ میں موجود ہیں تو پلیز ہم سے شیئر کیجیے۔ عمران علی صاحب، میں بہت مداح رہا ہوں، مجھے لکھنے کی طرف لانے میں جن چند لوگوں کا رول ہے ان میں ابن صفی صاحب، اللہ غنی کرے، میں تو اکثر ان کی برسی مس نہیں کرتا، اس پہ کالم لکھتا ہوں۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، لیکن ابن صفی صاحب سے سوائے ایک انٹرویو کے، آئی واز ویری ینگ، میرا خیال ہے میری عمر اس وقت ہوگی کوئی 21-22 سال کی، کراچی میں انٹرویو کیا تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک لائبریری ہو اور اس میں فلاں 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 لوگوں کی کتابیں ہیں تو آپ کی کتابیں ان میں کہاں موجود ہوں گی؟ تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ نہیں، میری کتابوں کی جگہ ریکس پہ کہیں بھی نہیں بنتی، میری کتابیں لوگوں کے سرہانوں کے نیچے ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے والد اللہ غریق رحمت کرے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ان کو جو پتہ چلا کہ میں جاسوسی ناول وغیرہ پڑھنے لگا ہوں تو انہوں نے اس بات کا برا منایا، بیکاز وہ ظاہر ہے وہ چاہ رہے تھے کہ میں نصابی کتب پہ توجہ دوں، اور اب باقی ان کی خواہش تھی کہ میں ان کی لائبریری سے استفادہ کروں، جو ظاہر ہے وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچے کا تو کام نہیں ہوتا۔ لیکن آئی رین تھرو آل ہز بکس۔ آنا لائبریریاں ہمارے زمانے میں ہوتی تھیں، تو میں باتھ روم میں جا کے بیٹھ جاتا تھا چوری اپنے والد سے، کہ ان کو نہ پتہ لگے میں ابن صفی پڑھ رہا ہوں، تو میں باتھ روم میں جا کے نا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھا رہا۔ وہ مجھے لے گئے ڈاکٹر کے پاس، وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے، شمس الدین، بزرگ تھے، ترکی ٹوپی ان کی ہوتی پھندنے والی، تو وہ لے گئے کہ بھی اس کا کو پتہ نہیں، ان کو ہو گیا کہ بھی اس کو معدے کا کوئی پرابلم ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو وہ فادر میرے اٹھ کے، ڈاکٹر شمس صاحب جو تھے ان کا گھر اوپر تھا، نیچے کلینک تھا، تو والد میرے ان کے واش روم میں گئے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا انکل، ہی واز لائک اے فیملی ممبر، وہ بھی جالندھر کے تھے، تو میں نے کہا انکل میرا کوئی پرابلم نہیں ہے، میں چھپ کے ناول پڑھتا ہوں۔ تھوڑا پریشان ہو کے مجھے کہنے لگے کس قسم کے ناول پڑھو؟ تو میں نے کہا جی میں ابن صفی صاحب، وہاں سے پڑھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ہینڈل کر لوں گا۔ انہوں نے میرے والد کو بہلانے کے لیے مجھے کوئی ایک آدھ اہم ہی کوئی میٹھا سا کوئی شربت پکڑا دیا۔ سو ابن صفی صاحب کو میری تو اوقات مجال نہیں ہے کہ میں اپنے محسنوں میں سے ایک جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کروں، سوائے اسے ایک ملاقات کے جو کراچی میں ہوئی، یا ان کے بیٹے کے ساتھ میرا رہا انٹریکشن۔ ایک بیٹے کی غالباً ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن بہرحال میرے تو وہ محسنوں میں سے ایک ہے۔ میں نے ایک بار ایک جملہ لکھا تھا کہ پتہ نہیں کس حوالے سے، مجھے حوالہ یاد نہیں، کہ آنسوؤں پہ تیرتا ہوا کہہ کہا۔ یہ سوال ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ سوال ہے نہیں، وہ خود بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ راولپنڈی سے ہے، اور سوال نہیں ہے، بات کی ہے محمود الحسن صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، میرے دادا مرحوم کا تعلق جالندھر کی بستی شیخاں سے تھا۔ میری فیملی آپ کو گھر کے فرد کی طرح سمجھتی ہے۔ میری والدہ اتنی پڑھی لکھی نہیں، پھر بھی جیو پر آنے والا ہر پروگرام بڑے شوق سے بلا ناغہ دیکھتی ہیں۔ میرا کوئی سوال تو نہیں، بس اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ یہ 1000 سوالوں پہ بھاری ہے محمود صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اپنی والدہ کو میرا دست بستہ سلام پیش کریں، اللہ ان کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے۔ آئی لاسٹ مائی مدر اباؤٹ 2+ years وہ تو مجھے اندازہ ہے یہ چھاؤں کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ اور اپنی والدہ کو میرے سلام کے ساتھ یہ بتائیے کہ میرا عالی محلہ کہتے تھے اس کو، جہاں میں گیا ہوں وہاں، لیکن اب وہ بالکل کمرشل ہو چکا ہے، 100%، ایک بھی گھر نہیں ہے،
میں جلندھر گیا ہوں، عالی محلہ کہتے تھے، وہاں ایک بزرگ کا مزار ہے ناصر الدین، ان کا مزار ہے، اس کے قریب کہیں تھا ہمارا گھر. اب وہ چونکہ سارا کمرشل ہو چکا ہے. میری والدہ نے مجھے سمجھایا تھا بٹ آئی کوڈ میک اٹ بیکاز وہ ٹوٹل سارا کچھ تبدیل ہو چکا ہے. اچھا، باقی ہم بیسیکلی تو 3 شہروں سے ہم نے مائیگریٹ کیا تھا، جالندھر، امرتسر اور لدھیانہ. سو اگر میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اگر آپ کی فیملی مجھے گھر کے فرد کی طرح سمجھتی ہے، تو اپنی والدہ کو کہیے کہ میں بھی ان کا ایج کے حساب سے میں ان کا بھائی ہوں، ان کا بیٹا ہوں. اللہ آپ کے خاندان کو اپنی امان میں رکھے. یہ 3-4 لائنیں میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے آنسوؤں پہ تیرتا ہوا کہا. علی زیدی صاحب نے سیالکوٹ سے ایک سوال بھیجا ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا بیسک سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک حلقے میں 100 ووٹ درج ہیں، 3 امیدوار ہیں، 2 کو 33 اور 1 کو 34 ووٹ ملے. 2 کو 33، 1 کو 34 ووٹ ملے تو 34 ووٹ لینے والا جیت جائے گا، حالانکہ 66% لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. کیا یہی جمہوریت ہے حسن صاحب؟ آپ نے بڑی بیسک، بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ بڑی پاپولر دلیلوں میں سے ایک ہے. پاکستان کی جمہوریت تو بنیادی طور پہ لعنت ہے. یہ کچھ فیشنیبل لوگ ہیں جن میں ڈیپتھ نہیں ہے، سنا یہ جگالی کرتے ہیں. ویسٹ کے دیے بیٹا پھینکے ہوئے ٹکڑے، ان کی جگالی نہیں. جمہوریت اس کی طرف بعد میں آئیں گے. اس کے دیکھیں، جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ. وہاں اٹ واز اے فیزڈ آؤٹ تھنگ. وہ لوگوں کو ایجوکیٹ تو کر لو پہلے. 1001 آرگیومنٹ اس لعنت کے خلاف ہے. اور مجھے پڑھنے والے سننے والوں کی نوبت تو خیر آپ کو 10 12 15 سال پہلے آئی ہوگی. میں 26 27 سال سے میں تو لعنت بھی نہیں بھیجتا. میری تو ایک بیسک سادہ دلیل ہے. پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مہذب پڑھے لکھے ملکوں میں سوٹ کرتا ہوگا کام. یہ تو چور چکار لٹیرے مہمجو قسم کے لوگ ہیں، اپورچنسٹ ہیں. یہ تو جمہوریت، ان کا کیا تعلق ہے؟ سادہ ایک اور دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہوریت کہاں سے نکلا؟ جمہور سے. جمہور کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو. وہ جس سسٹم نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا، ان کا ملک گروی رکھ دیا، ان کی اگلی نسل گروی رکھ دی، ہر پیدا ہونے والا بچہ 2 لاکھ کا مقروض کر دیا، اس پہ لعنت. چور چکار، لمبی فہرست. قطن نہیں. آپ کی بات وہ تو پاگل ہے اگر اس کو کوئی ڈنائی بالکل کہ بھی ایک حلقے میں 3 امیدوار لڑ رہے ہیں، 2 کو 33 ملے، 1 کو 34 ووٹ مل گئے، وہ جیت گیا، حالانکہ اس کے خلاف تو 66 لوگوں نے. اس کا کیا جواب ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے. ایک البتہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایجوکیٹ کرو لوگوں کو. جن لوگوں کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، جن کو اس بات دیکھیں، جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے، اس کے ووٹ کی کیا اوقات ہے؟ جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں، ایک چنچی ڈرائیور ہے، 10 وہ انسان نما چیزیں اللہ معاف کرے لاد کے 1 لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے وہ 1 وے کا بیڑا غرق کر کے جا رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے سمیت ان میں سے 4-6 مر بھی سکتے ہیں، باقی زخمی بھی ہو سکتے ہیں. جن کو اپنے اچھے برے کا تمیز نہیں ہے. ایک سوسائٹی جو رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، جو بچے جنتے جاتے ہیں کس چکر میں؟ کیونکہ نہ انہوں نے پڑھانا ہے، نہ انہوں نے لکھانا ہے، نہ ان کو اچھی خوراک کا ان کو پرواہ. نہ بچہ 8 سال کا ہوتا ہے اس کو کرائے پہ چلا دیتے ہیں. تو بات آپ کی ٹھیک ہے. میں تو ذاتی طور پہ اینٹی ڈیموکریسی آدمی ہوں، اور اب سے نہیں ہوں. 26 27 28 سال ہوگا. مجھے تو اس لفظ سے نفرت ہے، چونکہ جتنا جمہور کو لوٹا اور نقصان پہنچایا اس نام نہاد جو اندازہ لگاؤ. یہ دکانیں ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں. اب مجھے رونا آتا ہے جب میں سنتا ہوں اس ملک میں
چند چمگادڑ الٹے لٹکے ہوئے کہ عمران خان سے کو ڈائلاگ کرے، گیو اینڈ ٹیک کرے، گیو اینڈ ٹیک. وہ ٹھگ ہے. ٹھگوں کے درمیان ہوتی ہے گیو اینڈ ٹیک، چوروں کے درمیان ہوتی ہے کہ تیرا علاقہ ہے میرا علاقہ. یہ خدا کا خوف کرو. کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ سرتا پا ڈکیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بینیفیشریز انہوں نے کریٹ کیے 30-40 سال سے. یہ اس ملک کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں. ان کے پیچھے لاکھوں لوگ وہ ہیں جو بال واسطہ یا بلا واسطہ ان کے بینیفیشریز ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں. پھر کو سہمے ہوئے ہیں لوگ، کوئی تو جدے جا کبھی آ گئے تھے تو وہاں سے بھی واپس آ جائیں گے. ان کے ساتھ چپکے رہو ان لوگوں کے ساتھ. یہ مکروہ ترین چیز ہے، نہیں چاہیے. جمہوریت، آپ کی دلیل بڑی سادہ، بڑی بیسک، بڑی خوبصورت ہے. ہاں، انہوں نے جاہل رکھا لوگوں کو. کیوں؟ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ کھوکھے ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ ملیں ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں. بھٹو صاحب، آگے صاحبزادی، اس کے بعد داماد، اس کے بعد بیٹا. اللہ اسے صحت زندگی دے، کل شادی کر لے، اگلا چیئرمین تیار ہوگا سال بعد، یا چیئر پرسن تیار ہوگی. اب ادھر کیا ہے یہ نواز شریف دختر آ گئے، کل وہ کہے گی اب میرا برخوردار آ گیا، جنید صفدرمان بھگتو. تو کوئی اس کی وجہ ہے. پیٹ سے سوچنے والے لوگ ضرورتوں کے مرے ہوئے، سرپرستیوں کے مرے ہوئے، نہ انصاف ملتا ہے، نہ علاج ملتا ہے، نہ علم ملتا ہے، کچھ بھی نہیں. ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کا. جی فلانے کا حلقہ ہوئے، یہ اماں کی بری ہے یا جہیز ہے، باپ کی دکان ہے. تو فلاں کا حلقہ، اندازہ لگاؤ اس کا مطلب کیا ہے. کہ وہ جتنے چمپو چماٹ وہاں رہتے ہیں نا، 2 ٹانگوں والے جانور، وہ اپنی جیب میں ہوتے ہیں. جی یہ کہتے ہیں الیکٹیبلز. وہ ریالٹی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ اس پہ قائم رہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میرے لیے یہ تو بہت شرمندہ ہونے والی، نادم ہونے والی بات ہے. میں شرمسار ہوں، معافی مانگ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. سوال بھیجنے والے نے صرف لکھا ہے پاکستان کا ایک دکھی اور سوتیلا بیٹا، برمنگھم UK. سوال ہے، میرے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے اور میں یہاں انگلینڈ میں پیدا ہوا. میرا سوال ہے کہ اصل پاکستانی ہم جیسوں کو پاکستانی کیوں نہیں سمجھتے اور ہمیں ولایتی چوزے کا نام کیوں دیتے ہیں؟ ہم میں کوئی نقص ہے یا پاکستانیوں کی طرح پاکستانیوں کی سوچ ہی ایسی ہے؟ یہ بھی بتا دوں کہ ان اصلی پاکستانیوں نے پاکستان میں میرے والد اور والدہ کی جائیداد بھی ہتھیا لی ہے کسی ادارے میں اتنی شرم، حیا، غیرت کہ مجھ سے رابطہ کرے اور میں اگلی بار کہوں کہ سوتیلے بیٹے اپنا نام بھیجو؟ اس ادارے نے کوئی، مجھے نہیں پتا، وہ پولیس کرے گی، FIA کرے گی، کون، آئی ڈونٹ نو، کہ ہم اپنے سوتیلے بیٹے کو بتائیں گے کہ تم ہمارے سگے بیٹے ہو اور تمہارے والد اور والدہ کی جائیداد تمہارے رشتہ دار نہیں کھا سکتے. یا اس نے کہا اصل بات. اچھا، تو یہ بیٹا یہ ولایتی چوزے وغیرہ احساس کمتری ہے، کچھ بھی نہیں. ان کے کرتوتوں سے آپ واقف ہوں. جو وہاں کی جمپل ہے وہ تو اس طرح کے فراڈ کرنے کا، اس طرح کی ہیرا پھیری کرنے کا، اس طرح کی چکر بازی کا، اس طرح کی 2 نمبری کا خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا. جو پلا بڑا وہاں، پیدا وہاں، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. 2-3 انسیڈنٹس میرے اپنے فیملی میں بڑے انٹرسٹنگ ہیں، لیکن کیا کروں، بات لمبی ہو جائے گی. جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں، سمجھ نہیں آتی جینوئنلی. I know that. لیکن یہاں سے تو جو جائے گا کاریگر ہوگا، کاریگر سے کم تو کم ہو ہی نہیں سکتا. بات آپ کی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے.
اور ایک بہت بڑے ہمارے جرنلسٹ تھے، ان کا نام تھا عباس اطہر، مرحوم، انہیں پیار سے لوگ شاہ جی کہتے تھے، سید عباس اطہر پورا نام تھا۔ ان کی ایک نظم کی 2 لائنیں سن لیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ان کی نظم کی وہ 2 لائنیں ہیں: اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ پیدا کیا۔ یہ تو وہ ملک ہے جہاں دودھ سے لے کے بیسن تک کوئی شے خالص نہیں ملتی، اینڈ ویری 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 فیو پیپل کین افورڈ، جسے آپ خوراک آپ کہتے ہیں، اس کا تو وجود میرا ایک زمانے میں خیال تھا کہ جو آپ فورن چین سے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کہ ان کے ہاں کو بہت بہتر ہوگا۔ چند سال پہلے جب پنجاب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی اور انہوں نے کام شروع کیا، I was shocked کہ یہ جو اتنے ہائی پروفائل سو کالڈ یہ جو ہیں کوئی پیزا شاپس اور یہ برگر، یہ وہ میں نام نہیں لے رہا، گندگی کے ڈھیر ہیں، ہماری صحبت میں آ گئے وہ بھی ماشاءاللہ چھپے پڑے۔ عائشہ ممتاز ایک بچی ہوتی تھی، اس نے صحیح معنوں میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، نتھ ڈال کے رکھ دی ان کو۔ ہزاروں لیٹر روز کی بات ہے، روز کی بات ہے، ہزاروں لیٹر دودھ جعلی 2 نمبر کیمیکلز کا بنا ہوا بہایا جاتا ہے، کاروبار چل رہا ہو۔ پھانسیاں دو ان کو، کدھر ہیومن رائٹس لے کے پھر رہے ہو؟ دے آر ناٹ ہیومنس، وہ انسان ہے ہی نہیں، تو ان کے انسانی حقوق کہاں سے ہو گئے؟ ہر روز آج پڑھ رہا تھا، آج سیٹرڈے نائٹ ہے، تو میں حیران رہ گیا، پتہ نہیں کس نے، عثمان بزدار یا پتہ نہیں کسی نے کو بات کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایکڑ ناجائز سرکاری زمین واگزار کرائی گئی، بس یہ خبر تھی، یہ اعلان تھا فخریہ۔ تو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ۔ اور فائرنگ اسکواڈ کا کیس ہے، گولیوں کا بل اور گن کی ڈیپریسیشن کا بل بھی ان کے خاندانوں سے وصولو، پھر شاید یہ ٹھیک ہو، ادروائز نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پاکستان کے دکھی اور سوتیلے بیٹے، آپ کو اس جواب کے علاوہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری۔